ایک اہم ترین سوال 28 سفر کی مناسبت سے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح کی مناسبت کہتے ہیں امام حسن نے صلح فرما لی. ٹھیک ہے, امام حسن نے صلح کر کے گویا اپنی خلافت کو حاکم شام کے سپرد کر دیا. یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام تو مناسب نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں آگے جا کر 8ویں امام کی سیرت میں ملتا ہے. میں ساری ہستیوں کا بار بار نام آپ کی خدمت میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ مناسبت ہے. 8ویں سرکار کی سیرت کے اندر یہ جملہ ملتا ہے. جب مامون رشید آیا اور کہا کہ اے علی بن موسیٰ رضا میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں, امام نے جملہ ارشاد فرمایا اگر خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو کون ہوتا ہے کہ اس خلافت کو کسی اور کو دے دے, اور اگر خدا نے تجھے دی ہی نہیں تھی تو تجھ میں اہلیت کیا ہے کہ جو چیز تجھے نہیں ملی ہے وہ کسی کو دے. اس لیے تو دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت سے تو مجھے خلیفہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, تو مجھے خلافت نہیں دے سکتا. اب اگر امام رضا کی جملہ ملتا ہے تو پھر امام حسن مجتبی نے پھر اپنی خلافت کیوں دے دی؟ وہ بھی نہیں دے سکتے, کیوں دے دی امام نے؟ یہی سوال دیکھیں, اب عجیب بات یہ ہے اس سوال کا جواب بھی کون دے گا؟ ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام معصومین کون ہیں؟ کلنا محمد. جو ایک کا جواب ہے وہی دوسرے کا جواب ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا یہ سوال ہو, جس کے بارے میں سوال ہو, وہ خود اس کا جواب دے. امام حسین نے جب قیام فرمایا اور مدینہ سے باہر نکلے, ساری دنیا کہے گی امام حسین اس وجہ سے نکلے, امام حسین اس خاطر نکلے, امام حسین یہ کرنے کے لیے نکلے. لیکن مزہ تو یہ ہے کہ امام حسین خود فرمائے کہ میں کس لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عقیس ہے آئے امام کی خدمت میں اور کہنے لگا اے امام حسن مجتبی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں حاکم شام سے صلح کر لی جبکہ پروردگار نے آپ کو خلافت دی تھی, تو آپ نے یہ خلافت کیوں کسی اور کے حوالے کر دی؟ امام نے شاہ فرمایا میں نے خلافت نہیں دی ہے, سیاسی حکومت دی ہے. امامت وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ملا ہے اور وہ ہم کسی کو نہیں دیتے اور کسی کو دے نہیں سکتے ہیں. نبوت جیسا ہوتا ہے ویسے ہی امامت ہوتا ہے. نبوت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی, امامت بھی کسی اور کو نہیں جا سکتی. اگر کوئی چیز ہم نے دی ہے تو وہ خلافت اور امامت نہیں ہے, وہ حکومت ہے. پھر آگے شاہ فرمایا اور جیسے ہم نے سپرد کی ہے ویسے ہی ہمارے نانا نے کفار مکہ کی سپرد کی تھی. کیا تمہیں صلح حدیبیہ یاد نہیں ہے جب ہمارے نانا چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور کفار مکہ نے راستہ روک لیا تھا, تو پھر وہاں پر بھی صلح کر کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے تم اس سال عمرہ انجام دو, حج انجام دو, تم اس سال حکومت کرو, ہم اگلے سال آئیں گے. تو کیا مطلب نبی نے اپنی نبوت کفاران مکہ کو دے دی تھی؟ جب نبی نے اپنی نبوت نہیں دی اسی طریقے سے میں نے اپنی امامت حاکم شام کو نہیں دی. ٹھیک ہے, پہلا جواب. دوسرا جواب شاہ فرمایا کہا تم نے کیا نبی سے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے کیا شاہ فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. میرے دونوں شہزادے حسن و حسین دونوں امام ہیں, چاہے ان میں سے کوئی قیام کرے چاہے ان میں سے کوئی قعود کرے اور بیٹھ جائے, یہ دونوں امام ہیں. اور امام کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جاتی ہے, جس سے منوائی نہیں جاتی. جس طرح تمہیں نبی کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اسی طریقے سے اولو الامر کی اطاعت بھی ضروری ہے. ضروری ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو, جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. اگر ہم جنگ کا کہیں تو جنگ کرو, اگر ہم صلح کا کہیں تو صلح کرو. یاد بات پہنچا دی. آخری جملہ روایت کا امام نے شاہ فرمایا یاد رکھو ہم نے صلح کیوں کی ہے. کچھ مصلحتیں وہ ہیں جو تمہیں شاید پتہ چل جائے اور کچھ مصلحتیں وہ ہیں جو بعد میں آنے والے انسانوں کو پتہ چلیں گی. بعد میں آنے والے پہچانیں گے کہ ہم نے صلح کیوں کی تھی, حسین نے جنگ کیوں کی تھی, علی مرتضیٰ نے جنگ کیوں کی تھی. یہ بعد میں آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے گا. اور ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ اگر ہم اس وقت صلح نہ کرتے تو روئے عرض کے اوپر کوئی شیعہ علی موجود نہ ہوتا. ہم نے صلح کر کے ایک ایک شیعہ علی کی جان بچائی. میرے مولا نے شاہ فرمایا لولا ما اتیتو لما ترک من شیعتنا احد. اگر ہم صلح نہ کرتے تو روئے زمین میں کوئی ایک بھی شیعہ موجود نہ ہوتا. عزیزوں اگر امام حسن اس موقع پر صلح نہ فرماتے اور جنگ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بڑی تعداد تھی اور خود اپنے لوگ تبدیل ہو گئے تھے, اپنے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. امام کو
دغے کے ساتھ شہید کر دیا جاتا، اور پھر ہوتا کیا؟ علماء نے تفصیل بیان کی، کہا ہوتا یہ کہ کہا جاتا کہ خود شیعوں نے امام کو مارا ہے، لہٰذا اب ہم شیعوں کو ماریں گے۔ امام نے ایک ایک شیعہ کی جان بچائی اپنی صلح کے ذریعے۔